ترجمہ تو ہو گیا، اس میں بظاہر ایک تضاد دکھائی دیتا ہے پہلے مضمون سے. اس میں تو سمن بکمن امیون کا فتویٰ لگ چکا تھا، پھر بجلیاں کیسی، پھر اس کے کڑکے کیسے، خوف کیسا، اس کو سنائی کچھ نہیں دیتا. اس کے دو پہلو ہیں جن کو پیش نظر رکھیں تو یہ جو تضاد ہے وہ دور ہو جاتا ہے. ایک بات کہ یہ جو مچلے ہوتے ہیں نا، جو خاص بیرے بنے ہوئے، وہ اپنے مرضی اپنے مطلب کی بات سن لیتے ہیں، اور دوسرے کی بات جو سمجھتے ہیں کہ ان کے فائدے کی وہ نہیں سنتے. کئی بہرے ایسے میں نے دیکھے ہیں، ملاقات پہ بھی آتے ہیں، ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کچھ نہیں پتہ لگتا، بول بول کے برا حال ہو جاتا ہے لوگوں کا. لیکن ذرا سی ان کے مطلب کی بات جو انہوں نے سننا چاہتے ہیں سنیں تو فوراً بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو وہ تو بیچارے ویسے عادتاً کرتے ہیں، مگر یہ مچلے ہوئے بدبخت ہیں. ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ضرور ہے، سننے کی طاقت بھی ہے، مگر اچھی بات دیکھنے کی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں، اچھی بات سننے کی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں. جہاں اپنے اوپر خوف ہو وہاں سن بھی رہے ہیں، ورنہ کانوں میں انگلیاں نہ ڈالیں. اور دیکھ بھی رہے ہیں، بجلی کی چمک بھی ان کو دکھائی دیتی ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے، اس کا تضاد دور کرنے کا، کہ یہ پروسیس پہلے پروسیس کی تشریح میں پھر بیان فرمایا گیا ہے. ختم اللہ کا مضمون ابھی ختم نہیں ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو ختم، ان پہ مہریں لگا دیں. وہ کس طرح مہریں لگتی ہیں اس میں خدا ذمہ دار نہیں ہوتا، یہ لوگ ہوتے ہیں. اور بیماری کس طرح بڑھتی ہے، کیونکہ دوسری جگہ یہ بھی فرمایا تھا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری موجود تھی، اس بیماری کو خدا نے بڑھایا ہے. تو اس بیمار ہونے کے پروسیس کو اس طرح ظاہر فرمایا گیا ہے. اور آخر